عزیز دوستو، یہ جو زبان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں جب لوگ جانوروں کی مظلومیت کا بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بے زبان ہے بیچارہ، اپنا دکھ، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی بیان نہیں کر سکتا، اس کے دل میں کیا خواہش ہے اور اس کے من میں کیا جذبہ ہے وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا، بیچارہ بے زبان ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی دی ہوئی ہمیں دولت ہے، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم جو ہمارے دل میں ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں، جو ہماری طلب ہوتی ہے وہ ہم مانگ سکتے ہیں، جو تکلیف ہوتی ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا ہر چیز کے دو طرح کے استعمال ہوتے ہیں، اس کا درست استعمال بھی ہوتا ہے اور اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کریں گے قیامت میں بڑا پچھتائیں گے، اور جو اپنی باتوں کو اور اپنے لہجوں کو محتاط رکھیں گے، اللہ سے ڈر کر گفتگو کریں گے، قیامت میں اجر پائیں گے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ تم بات کرتے کرتے ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا رب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کبھی کبھی تم بات کرتے ہوئے اس طرح کا جملہ بولتے ہو، اس طرح کی بات کہتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیتا۔ تو اس کو سمجھ لیں کہ زبان کا درست استعمال کرنا ہے۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، اس کا کئی دفعہ یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ ان کے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں کا کوئی وزن اور اثر نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں اس کی تو عادت ہے بولنا، لیکن جو لوگ کم گو ہوتے ہیں، جن سے لوگ سننا چاہتے ہیں پر وہ کہتے تھوڑا ہے، ایسے لوگوں کی باتوں کا وزن بھی ہوتا ہے اور ان کے جملوں کا حسن بھی ہوتا ہے اور ان کی کہی ہوئی باتوں کا معاشرے میں اثر بھی ہوتا ہے۔ تو گفتگو کرنی تو ہے، اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ گفتگو کا اثر لازمی ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے قبیلوں میں جو جملے زیادہ بولے جاتے ہیں نا، وہی جملے ہمارے بچوں کی زبانوں پر بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی ہماری کہی ہوئی باتیں وہ صرف باتیں نہیں ہوتی، وہ معاشرے کے اندر سبق بن کے لوگوں کے کانوں میں اتر کر ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتی، اور پھر ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر توجہ فرمائیے گا، آپ کوئی دکھ اپنا سنانے لگے نا، کبھی کوئی اپنی تکلیف کسی اپنے پیارے کو بتانے لگے تو بات کرنے سے پہلے آنسو نکل آتے ہیں، یعنی آپ کی بات آپ پر اثر کر گئی، اور آپ کوئی ہنسی والی بات کرنے لگے، کوئی لطیفہ سنانے لگے، کوئی خوش طبی والا جملہ کہنے لگے تو بعض لوگوں سے بات ہوتی نہیں، وہ بات سنانے سے پہلے ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر گر رہے ہوتے ہیں۔ معنی کیا ہے کہ ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھ لیجئے گا بات کو کہ اگر ہم ایسی باتیں کریں گے نا جیسی معاشرے میں روز ہوتی ہیں، یہاں حالات ٹھیک نہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا یا کچھ بھی نہیں بن سکتا، تو یہ باتیں کرنے سے یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ دل کو مایوس بھی کر دیں گی۔
اور اگر آپ بار بار اس طرح کی گفتگو کریں گے نا، اللہ بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، راستے کھولنے والا ہے، آسانیاں کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، اگر یہ جملے آپ دہرائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل تازہ ہونے لگا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہونے لگی۔ کیوں آج لوگوں کو سوسائٹی میں ایک دوسرے سے پیار نہیں رہا؟ ہم باتیں بڑی سخت کرتے، ہر ایک کے بارے میں ہم اپنے رویے کو تلخ بنا لیتے ہیں، سبھی پر تنقید کرتے پھرتے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا دل ہر ایک کے بارے میں سخت ہو جاتا ہے۔ تو گفتگو کا اثر ہوتا ہے، باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ گفتگو بڑی خوبصورت کرنی چاہیے، سلجھی ہوئی کرنی چاہیے، نکھری ہوئی کرنی چاہیے، باتوں کا وضو ہونا چاہیے، لفظوں میں حسن ہونا چاہیے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہے اہل زبان سے آگے، تو خوبصورت لب و لہجہ ہو، خوبصورت انداز ہو، اور اگر کوئی چاہے کہ میری باتیں بڑی میٹھی ہو جائیں، میری گفتگو بڑی حسین ہو جائے، میرا لب و لہجہ کبھی کسی کو تکلیف نہ دے، میرے انداز سے کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹے، تو پھر اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ صبح و شام اور کوئی بات نہ کرے، بس ذکر مصطفیٰ کرے۔ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں۔ آپ حضور کا ذکر پاک کریں، نبی پاک کا تذکرہ کریں، حضور علیہ السلام کی گفتگو کریں، نبی پاک کے حسن کی، جمال کی، فضائل کی، خصائل کی، حسن کی، کردار کی، صحابہ پر شفقت کرنے کی، امت کے لیے دعائیں کرنے، عالمی منشور دینے کی، دستور زندگی دینے کی، دستور حیات دینے کی آپ بات کریں۔ میرے عزیز، حضور کا ذکر پاک کریں۔ ویسے رب کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے ذکر کو کسی اور کے ذمے نہیں چھوڑا، معاذ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ حضور کا ذکر بلند ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی بلند ہے، آخرت میں بھی بلند ہے، یہ ہر وقت بلند ہے۔ اللہ نے نا ہر جگہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلندی دی۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے کوئی، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمے میں بھی اللہ نے محبوب کا ذکر ساتھ رکھا، آذان میں بھی ساتھ رکھا، نماز میں بھی ساتھ رکھا۔ محبوب پاک علیہ السلام کا ذکر قرآن نے جا بجا کیا، اور بڑا انوکھا کر کے کیا۔ کہیں کہا میرے محبوب مبشر ہے، کہیں کہا نذیر ہے، کہیں کہا شاہد ہے، کہیں کہا داعی اللہ ہے، کہیں کہا سراج منیر ہے، کہیں کہا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کہیں کہا محبوب پاک علیہ السلام کافۃ للناس۔ مختلف زاویوں سے ذکر رکھا۔ اور مزے کی بات، حضور کی ولادت سے پہلے بھی نبی پاک کے تذکرے، سارے نبیوں کو بٹھا کے عہد لیا کہ وعدہ کرو اگر تمہاری موجودگی میں میرے محبوب آئیں، ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے۔ اور پھر وہ انبیاء کرام علیہ السلام نے وہ ایسا وعدہ کیا کہ وہ نا حضور کا ذکر ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہی چلے گئے۔ جناب آدم نے بھی اپنی اولاد سے کیا، جناب ابراہیم نے اپنے صاحبزادے جناب اسماعیل کے ساتھ مل کے بیت اللہ کی تعمیر کی اور کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ہم نے کعبہ بنا دیا ہے، بسانے والا رسول بھی عطا فرما۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ ہر جگہ ذکر رسول ہو رہا ہے، ہر طرح ذکر رسالت امام ہو رہا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے ہو رہے ہیں، نبی پاک کی باتیں ہو رہی ہیں، تو جب ہر جگہ حضور کی باتیں ہو رہی ہیں تو غلام کا تو حق زیادہ بنتا ہے، غلام کی ذمہ داری سو زیادہ بنتی ہے، اسے چاہیے کہ وہ بار بار کہے کہ آ میرے دل آمینہ کے لال کی باتیں کرے، آ حضور کا ذکر پاک کر، نبی پاک علیہ السلام کا کیوں کرے اتنا ذکر، کیوں کرے صبح و شام حضور کا تذکرہ، کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے نا، جو جس کو جتنا یاد کرے اسے بھی لوگ اتنا یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں یار فلاں مجھے بڑا یاد کرتا ہے، فلاں یاد کر رہا تھا، تو سامنے والا کہتا ہے میں بھی اسے بڑا یاد کرتا ہوں، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم حضور کا ذکر کیوں نہ کریں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ ہر جگہ تو حضور نے ہمیں یاد کیا ہے، دنیا پہ تشریف لاتے ہی امتی امتی کہا، ہر مقام پر امت کے لیے دعائیں فرمائی، جگہ جگہ امت کو تعلیم و تربیت دی، حضور معراج پر تشریف لے گئے تو بات وہاں بھی امت کی فرمائی، غار میں تشریف لے گئے تو بات وہاں بھی امت کی فرمائی، اور پھر کریم فرمانے لگے میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور ظاہری پردہ کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ کا وجود اطہر، وجود مسعود وہ بیچ موجود ہے تو کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، پر چلے جانا کیسے بہتر ہے۔ تو یہ سنو نا ذرا، حضور فرمانے لگے میں قبر میں جاؤں گا، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اگر اچھے ہوں گے تو سجدہ شکر ادا کروں گا، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو قبر میں بھی تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ تو آپ اس بات کو سمجھے نا ذرا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ جب حضور ہمیں نہیں بھولے، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن نا سب نبیوں کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے اور تمام انبیاء ممبر پہ ہوں گے، میرا ممبر خالی ہوگا، یا رسول اللہ آپ کا کیوں خالی ہوگا؟ تو محبوب فرماتے ہیں میں رب کے عرش کے سائے میں سجدہ کر کے اپنی امت کی بخشش کا سوال کر رہا ہوگا۔ تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، پھر ذکر ان کا اپنی عادت کی، حضور کا تذکرہ کرے، نبی پاک کی بات کرے۔ ویسے یہ کہ میں کہہ چکا ہوں حضور کا ذکر پاک کسی کا محتاج نہیں ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کہتا ہے ہم نے بلندیاں عطا کر دی، اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، جدھر بھی کان لگائیں باتیں نبی پاک کی۔ بس حضور کا تذکرہ پتہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، ہم نے نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہم نے رسم بنا لیا ہے بعض چیزوں کو، کسی کا انتقال ہو گیا تو نعتیں پڑھی جائیں گی، ختم شریف آ گیا تو نعتیں پڑھی جائیں گی، چہلم آ گیا تو نعتیں پڑھی جائیں گی، سالانہ ختم ہوا تو نعتیں پڑھی جائیں گی۔ تو بھائی ختموں پہ پڑھتے ہو، ولیمے والے دن کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ ختم شریف پہ جنازے پر آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی نعت شریف پڑھی، تو بیٹے کی بارات والے دن کیوں نہیں پڑھی؟ نبی پاک علیہ السلام سے رشتہ صرف دکھوں کا ہے، سکھوں کا وقت آیا تو کسی اور طرف نکل گئے۔ حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے، رنگ کوئی بھی تھا، زمانہ کوئی بھی تھا، حالات کوئی بھی تھے، وقت کوئی بھی تھا، ان کی زبانوں پر ہر وقت مدینے والے محبوب کا ذکر پاک رہا کرتا تھا۔ لیکن یہ ذکر عام ذکروں کی طرح نہیں ہے، یہ مدینے والے محبوب کا ذکر ہے۔ اس کا نا انداز ذرا اجلا ہوا ہونا چاہیے، ذرا دھلا ہوا ہونا چاہیے، اس کے کچھ لوازمات ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کا اپنا ایک معیار اور اسٹیٹس ہے۔ یہ ذکر وہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میرے محبوب کو اس طرح نہ بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نام لے کے تو حضور کو پکارنا بھی منع ہے۔ نبی پاک کے ذکر کی نا کچھ پابندیاں ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے بڑے لاڈلے غلام تھے ایاز،
اور ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد. تو محمود بڑے پیار سے بلاتے محمد بن ایاز میری بات سننا، پیار کرتے غلام زادے سے. ایک دن محمود نے آواز دی اور آواز دے کہا او ایاز کے بیٹے ذرا ادھر آئیے گا. اب یہ کہ آج انداز بدلا ہوا تھا تو ایاز بہت عقیدت مند تھے اور بادشاہ کے ساتھ بڑا خاص وفا کا رشتہ تھا. حاضر ہوئے اور کہنے لگے سلطان کیا غلام زادے سے کوئی غلطی ہو گئی؟ تو سلطان کہنے لگے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. کہا عجیب بات ہے، آپ ہمیشہ محمد بن ایاز کہہ کے بڑے پیار سے بلاتے ہیں، آج آپ نے ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے. تو محمود پہلے چپ کر گئے، پھر نظر جھکائی، پھر سر اٹھایا، کہنے لگے ایاز ناراضگی کوئی نہیں، تیرے بیٹے کا نام محمد ہے. آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے یہ نام اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، اگرچہ وہ تیرے بیٹے کا ہے، لیکن چونکہ حضور کے نام کی نسبت ہے تو بھئی ذکر رسالت معاف کرنا ہے تو اس کا حسن، اس کا وقار، اس کا لب و لہجہ، اس کا سٹیٹس قائم رکھنا ہے. ہمارے آج کل نا دینی محفلوں میں بھی حضور کا ذکر پاک ہوتا ہے تو بعض جگہوں پہ آداب کا خیال نہیں ہوتا. مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، میں ظاہر ہے آپ اس موسم میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں تو یہ محبت کے ساتھ ہی آپ آئے ہیں، پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو اس طرح کا معاملہ ہے، ہم تو حضور کی محفل میں کبھی بے وضو اور ننگے سر نہیں جایا کرتے. یہ ہمارا مزاج نہیں ہوتا تھا، ہماری طبیعت نہیں ہوتی، ہمارے لہجے دھلے ہوئے ہوتے، ماحول اور ہوتا تھا. آج عوام بھی اس کا خیال نہیں کرتی. وہ جس طرح نوٹ لے کے لوگ اٹھتے ہیں محفلوں میں یوں کر کے پھینکتے، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ذکر رسول ہے، آپ اس سے کیا؟ اور پھر وہ 5 7 10 بندے وہ اس طرح گھیرا کرتے ہیں نعت خواں کا کہ کسی دوسرے کو نظر بھی نہیں آنے دیتے. آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ مثلا آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے؟ یہ ذکر رسالت معاب ہے. اور پھر مجھے بتلائیے جس محفل میں آپ یوں 5,000 10,000 اور 20,000 لٹا رہے ہیں، اس محفل میں اگر ایک غریب وہ بیٹھا ہو جس کا صبح بجلی کا بل بھی جمع ہونے کے اس کے پاس پیسے نہ ہو تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ آپ محفل کر رہے ہیں، یہ ذکر رسول کا ادب ہے. اور ادھر سے آپ جو اسٹیج پہ ذکر کرنے آتے ہیں، اللہ اکبر، وہ نقیب محفل صاحب کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے، وہ دوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں، بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں. پہلے دونوں ہاتھ کھڑے کر لو، پھر سبحان اللہ اونچا کہہ لو، پھر ذرا مجھے لطف نہیں آیا لطف. بھائی تم یہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے تھے جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ہم تو سر نہیں ہلاتے تھے جیسے پرندہ نہ اڑ جائے. تو کس طرف قوم کو لگا دیا ہے؟ کیا معیار آپ نے دیا ہے؟ یہ لب و لہجہ ہے. نبی پاک کا ذکر پاک تو بڑا ٹھہراؤ مانگتا ہے، بڑا حسن. کبھی آتی ہے ذوق کی بات، لوگ جذبات میں آتے ہیں، پر کبھی وہ پورا مجمع بنانے کے لیے نہیں، ماحول گرمانے کے لیے نہیں، خطابت اور نقابت کا لوہا منوانے کے لیے نہیں، اپنی ذاتی شہرت کے لیے نہیں. حضور کا ذکر پاک ادب، احترام، ٹھہراؤ، سلاست، روانی، خوبصورت جملہ جو شایان شان تو خیر کوئی بھی نہیں ہم جملہ ادا کر سکتے، لیکن کم از کم اس بارگاہ کے آداب کے مطابق تو ہو. دیکھیے یہ حضور کا ذکر ہے، اس کے آداب ہیں، اس کا ایک رنگ ہے، ان آداب کا خیال کیجئے. گھروں میں بھی آپ نبی پاک کا ذکر کریں نا تو اس کا پورا ایک ایسے نہیں بول دیں. ہمارے بہت سارے سیاستدان ہیں الا ماشاءاللہ، انہوں نے اپنے لیڈر کا نام لینا ہو تو انہیں بڑی چیزیں آتی ہیں، قائد جمہوریت اور قائد عوام اور فلانا اور فلانا، اور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کریں تو انہیں نام ہی نہیں لینا آتا. تو میرا دل کرتا ہے انہیں کہوں کہ آج 4 دن ہمارے ساتھ رہے. ہمارے تو بوڑھی مائیاں دیہاتی انہیں بھی یہ آیا کرتا تھا، تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. یہ نہ تو وہ بھی سنا لیا کرتی. آؤ 4 دن کسی دیہاتی
سادے انگوٹھا چھاپ کے پاس بیٹھو تمہیں ذکر رسالت مآب آ جائے. اس ذکر کی خاص کیفیت، ذکر رسالت مآب کا خاص ادب. ایک وقت ہوتا ہے ایمرجنسی کا، ایمرجنسی میں القاب نہیں یاد رہتے. ایمرجنسی ہو نا، ایمرجنسی یعنی خدا نہ خواستہ میری پگڑی کے شملے کو آگ لگ گئی، تو اب سامنے سے ایک بندہ مجھے بتانا چاہتا ہے آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ مفکر اسلام، پیر طریقت، علامہ، مولانا، پیر، شیخ، اتنی دیر میں آگ چاہے کام کر جائے اپنا. ایمرجنسی میں القاب نہیں یاد رہتے، کہنا چاہیے آگ لگ گئی ہے جناب پیچھے دیکھے ہو، جناب مولانا پیچھے دیکھیے، مولوی صاحب پیچھے دیکھیں. ایمرجنسی میں القاب یاد. لیکن جب ذکر رسول کی باری ہو نا، غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے پیر کو سانپ نے ڈس لیا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ سانپ ایمرجنسی نہیں، بڑے بڑے ڈر نہیں جاتے، خوف نہیں کھاتے. حضرت صدیق اکبر کے پیر کو سانپ نے ڈسا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو فوراً یہ نہیں کہا سانپ سانپ سانپ، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ بارگاہ رسالت ہے، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. حضرت صدیق اکبر نے فوراً سانپ سانپ نہیں کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، وہ ذرا میرے پیر کو سانپ نے ڈس لیا. اس ایمرجنسی میں بھی انہیں آداب بھولے، انہیں ادب نہیں بھولا، احترام نہیں بھولا. ایک ہوتی ہے روٹین کی باتیں وہ کریں، لیکن جب بات ذکر رسالت مآب کی آئے نا، تو ذرا تھوڑا سا نا لہجے کو تبدیل کریں، ذرا انداز کو بدلیں، ذرا طور طریقے چینج کریں، آپ کا رنگ ڈھنگ بدل جائے، ذوق بدل جائے. دو بھائی، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. چھوٹے کا کاروبار بڑا سیٹ ہے، ڈگری بڑی اچھی ہے، کماتا بھی زیادہ ہے، تعلیم بھی زیادہ ہے، لوگ بھی اسے زیادہ جانتے. اب دونوں بھائی کٹھے بیٹھے، بڑا بھی چھوٹا بھی. تو اب کسی نے ان میں سے پوچھا کہ تم میں سے بڑا کون ہے؟ تو عمر بتائے گا کہ ڈگری بتائی جائے گی؟ بتائیے کیا پوچھا اس نے؟ مثلا وہ کہے گا کہ یہ مجھ سے 10 جماعتیں زیادہ پڑھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہوتا، وہ رتبہ نہیں بتاتے، عمر ہی بتاتے ہیں. بلکہ وہ چھوٹا بھی بول کے کہتا ہے جی یہی بڑے ہیں، چھوٹا میں ہوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں. تو ظاہر ہے وہ چچا ہیں تو عمر میں بڑے ہیں. کسی شخص نے حضرت عباس سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو ظاہری بات ہے پوچھنے والا بھی جانتا تھا کہ حضور نبی ہے، اور صرف نبی نہیں، امام الانبیاء ہیں. حضور کا رتبہ سب سے بڑا ہے. وہ سوال کرنے والا بھی اس حقیقت سے آشنا تھا. پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ اب ظاہر ہے پوچھ وہ عمر ہی رہا ہے، رتبے کا اسے پتا ہے، لیکن چونکہ بات ذکر رسالت مآب کی ہے، حضور کا ذکر کرنا ہے، نبی پاک کی بات کرنی ہے، تو یہ ذرا حضرت عباس کا انداز دیکھیے. کہا کیا کہا آپ نے؟ کہا میں نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑے وہی ہیں، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی. ادب کرے، ذکر رسالت مآب ہو تو ادب کرے، احترام کرے، اور اسی طرح حضور کے فیصلوں کا بھی احترام کرے. اگر نبی پاک نے کہا سود حرام ہے تو پھر سود حرام ہے. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ حدود اللہ کا خیال کرنا ہے تو پھر حدود اللہ کا خیال کرنا ہے. پھر یہ بھی حضور کا ادب ہے کہ جو فیصلے نبی پاک نے کیے، امت پھر اپنے دل میں پوری طور پر انشراح صدر رکھے اور ہر فیصلے کو قبول بھی کرے. اور جس طرح دین مسجد میں بیان ہوتا ہے نا، اسی طرح عدالت میں بھی بیان ہو، اور اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی بیان ہو.
پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، تو ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو ہر وقت ہو، دوسرا بادب ہو، اور تیسرا نا ذرا ذوق کے ساتھ ہو، یعنی آپ کی نا اپنی کیفیت بھی وہ بنی ہوئی ہو، وہ نیرے لفظ نہ ہو۔ ایک نعت خان صاحب ایک نعت لکھ کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لائے، اور اس نعت میں انہوں نے شعر کچھ اس طرح سے لکھے تھے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے بڑا تڑپتا ہوں، بڑا روتا ہوں، رات بھر مجھے نیند نہیں آتی، بے چین رہتا ہوں۔ تو وہ شعر اعلیٰ حضرت کو دکھائے تو فاضل بریلوی فرمانے لگے تمہاری یہ کیفیت بھی ہے، حضور کی یاد میں رات بھر جاگتے ہو؟ کہنے لگے نہیں جی نہیں، یہ تو شعر ہے نا۔ تو فرمانے لگے جھوٹ بولتے ہو معاذ اللہ نبی پاک کی بارگاہ میں، حضور کے لیے وہ کہو جو تمہاری کیفیت ہے، جو تمہارا رنگ ہے، جو ڈھنگ ہے۔ وہ ہمارا بھی نعت خاں آج کل کہتا ہے نا، دنیا چھڈنی پئی تے چھڈ دیاں گا، پر صدف میں دامن حضور دا چھڈنا نہیں۔ تے انہوں کہیے نا چل تو 5000 ہی چھڈ دے وچوں، وہ بھی چھڈن لئی تیار، وہ دنیا چھڈن نو تیار ہے، اپنی فیس چھڈن نو تیار، تو جھوٹ بولتے ہو معاذ اللہ حضور کی بارگاہ میں، جو تمہارا حال نہیں ہے وہ بیان کرتے ہو، تمہاری وہ کیفیت ہی نہیں ہے اس کا اظہار کرتے ہو۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں ہمیشہ مزاج صداقت والا ہونا چاہیے، نورانیت والا ہونا چاہیے، انداز ہی اور ہونا چاہیے، اور لوگوں کی کیفیت نہیں۔ حضور کا ذکر کریں تو ذرا ذکر میں کھو جائیں، نبی پاک کا تذکرہ کریں تو اس تذکرے میں محو ہو جائیں، یعنی حضور کی بات کریں تو لب و لہجہ انداز آپ کے اوپر باتیں طاری ہو جائیں۔ آپ کبھی کبھی ایک تو ہے نا کہ محفل میں نعت خاں نے نعت سنائی ہے، آپ واسے جا کے کسی نعت خاں سے ملے، یار میں بڑا بے چین ہوں، مجھے میرے نبی کی کوئی نعت سناؤ۔ آپ موبائل پر کبھی نکال لیں، آج کچھ نہیں کرنا، آج بس حضور کا ذکر پاک سننا۔ آپ قلبی کیفیت اس طرح کی بنائیں، طبیعت اس طرح کی بنائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا نا تو مکہ مکرمہ کے اندر یہ بریکنگ نیوز تھی کہ ابوبکر صدیق مسلمان ہو گئے، بہت بڑی خبر تھی۔ اتنے بڑے تاجر، اتنا نام مکے میں، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو کچھ صحابہ خبر کی تصدیق کے لیے گئے کہ کیا آپ واقعی مسلمان ہو گئے؟ آپ کو نام بتاؤں وہ کون تھے جانے والے؟ چونکہ تاجروں کے دوست بھی تاجر ہوتے ہیں نا، ان جانے والوں میں سے پہلا نام حضرت عثمان غنی کا ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی۔ یہ صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے کہ سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ آپ مسلمان ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے یہ ایسے سادہ ہی بتانے والی بات تو نہیں نا، آؤ نا ذرا میرے پاس بیٹھ جاؤ نا۔ پھر انہوں نے بٹھا لیا۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے پھر اس ذوق سے حضور کا ذکر کیا، کبھی کمالات کا، کبھی حسن کا، کبھی جمال کا، کبھی نبی پاک کے اخلاق عالیہ کا، کبھی کردار کا، کبھی اجلی سونی اور حسین تعلیمات کا۔ اس طرح جناب صدیق اکبر نے ذکر کیا کہ وہ جو تصدیق کرنے گئے تھے وہ بھی سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ حضرت صدیق اکبر نے یوں ذکر کیا، نبی پاک کا تذکرہ کریں۔ اچھا اب اس ذکر کو کہاں کہاں کرنا ہے؟ جب بچے کی شادی رکھنے لگے نا تو پھر بھی حضور کا ذکر کرے کہ بھلا نبی پاک نے شادی کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں، حضور نے نکاح کے بارے میں کس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی۔ اس وقت بھی ذکر رسول کرو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، حسن انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صرف مال دیکھ کر شادی نہ کرنا، مال انسان کو خود پسند بنا دیتا ہے۔ او کما قال،
یا رسول اللہ کیا دیکھ کے؟ فرمایا تم دین دیکھ کے شادی کرنا، اخلاق دیکھ کے شادی کرنا۔ آپ نے پیسہ دیکھا ہے اور لڑکے کا اخلاق دیکھا ہی نہیں، اور بیچاری بیٹی کی زندگی عذاب بن گئی، اس سے جیا ہی نہیں جاتا، اتنے تلخ جملے بولتا ہے شوہر کے، وہ بیچاری رات بھر سو نہیں پاتی۔ آپ نے صرف یہ دیکھا ہے مال اچھا کماتا ہے، اور پھر آپ نے کچھ اسی طرح کا رویہ بعض جگہوں پہ بیٹوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی جہیز کتنا لائے گی، ڈگری کتنی زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جس عورت کی زبان تلخ ہوتی ہے اس کا شوہر کتنی تکلیف میں ہوتا ہے۔ میں نے نوجوانوں کو نفسیاتی ہوتے دیکھا ہے، چند ایک ایسے کیس بھی میرے سننے میں آئے جن کے گھر کے اندر ماحول تلخ ہے تو بیچارے کچھ نہیں کر پاتے۔ خدا را بچی کو دیکھیں، اگر اخلاق ٹھیک ہے تو لائیں، اس وقت بھی ذکر رسالت مآب تلاش کرو، نکاح سے پہلے بھی، اور جب تجارت کرو نا تجارت، تب بھی ذکر رسول کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ جب نئی دکان شروع کرتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کراتے ہیں، نعتیں پڑھواتے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے ان سے پوچھوں کہ میرا خیال ہے آپ تلاوت اور نعت اس لیے کرا رہے ہیں کہ میں دکان اللہ رسول کی مرضی کے مطابق کروں گا، اسی لیے پڑھاتے ہوں گے، میرا خیال ہے اسی لیے پڑھاتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں برکت ہو جائے گی، بھئی برکت تو رب رسول کی بات مان، برکت ہی برکت ہے۔ یہ برکت کس چیز کا نام رکھا ہے کہ تجارت کے اندر تو اللہ رسول کی نافرمانی کرے اور اس سے پہلے سورہ یاسین پڑھا لے تو برکت ہو جائے گی؟ یہ کیسی برکت؟ آپ قرآن کی برکت بھی حاصل کریں پر قانون کے بتائے ہوئے قانون پر بھی تو عمل کریں نا۔ آپ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت کریں، ذکر رسول کریں۔ آپ اپنا رنگ بدلتا ہوا دیکھیں گے، انداز بدلتا ہوا دیکھیں گے، طور طریقے بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا تو سچ بول کے تجارت کر، اللہ سچے تاجر کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ اس وقت بھی ذکر رسول کریں۔ آپ غلاموں اور ملازموں سے جب گفتگو کریں تو پھر بھی حضور کے ذکر کو یاد رکھیں۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھانا انہیں بھی کھلانا، جو خود پہننا انہیں بھی پہنانا، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا۔ او میرے بھائیوں، اس وقت بھی حضور کا ذکر کرو۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مقام پر نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ آپ ہر جگہ حضور کا ذکر کریں۔ جو کام شروع کرنے لگے، جس شعبہ میں جانے لگے، پہلے یہ دیکھیں اس کے بارے میں ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں۔ یہی ذکر رسول ہے، یہی نبی پاک کی ہمارے لیے تعلیمات ہے، یہی حضور کا ہمیں دیا ہوا دین ہے۔ ذکر رسالت مآب ہر وقت کرنا ہے، ادب سے کرنا ہے، سنجیدگی سے کرنا ہے، شوق سے کرنا ہے، اور صرف مسجد میں نہیں کرنا، گھر میں بھی کرنا ہے۔ صرف ختموں پہ نہیں کرنا، شادی اور ولیمے پہ بھی کرنا ہے۔ ہر موقع پر نبی پاک کے ذکر کو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا کرے۔